السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں اعجاز احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں سعودی نیوز اپڈیٹ۔ تو دوستو، سب سے پہلے خبر شامل کریں گے۔ 328 پاکستانیوں کی میتیں وطن پہنچ گئیں، 41 باقی۔ سفری پابندیوں کے باعث میتیں پاکستان لانے میں تاخیر ہوئی۔ کورونا وائرس کے پیش نظر سفری پابندیوں کے باعث جہاں دنیا بھر میں مقیم پاکستانیوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا، وہاں سعودی عرب میں مقیم پاکستانی بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ دیار غیر میں اپنوں کی موت ہو جائے تو کوشش ہوتی ہے کہ وطن کی مٹی میں سپرد خاک کیا جائے، اس کے لیے کوششیں بھی کی جاتی ہیں۔ سعودی عرب میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ کرفیو کے دوران پاکستانی مختلف بیماریوں و حادثات کے باعث ہلاک ہوئے، تاہم سفری پابندیوں کے باعث میتیں پاکستان لانے میں تاخیر ہوئی۔ حکومت پاکستان کی کوششوں سے سعودی حکام نے واپسی کی خواہش مند پاکستانیوں کے لیے خصوصی پروازوں کی اجازت دی تو وہاں موجود میتوں کو منتقلی کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ خصوصی پروازوں کے آغاز سے اب تک سعودی عرب سے 328 میتیں وطن بھیجی جا چکی ہیں، جبکہ 41 میتیں اب بھی ہسپتالوں کے سرد خانوں میں موجود ہیں۔ جدہ میں پاکستان قونصلیٹ کے ویلفیئر کونسلر ماجد میمن نے اردو نیوز کو بتایا کہ کورونا کی وبا کے بعد 12 مارچ سے اب تک جدہ ریجن سے 147 میتوں کے لیے NOC جاری ہو چکے ہیں۔ ان میں سے 132 پاکستان روانہ کی جا چکی ہیں۔ ان سب کی موت عام حالات میں ہوئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ 15 میتیں ابھی ہسپتالوں کے سرد خانوں میں موجود ہیں، انہیں بھیجنے کے لیے کارروائی مکمل کی جا رہی ہے اور انہیں بھی جلد روانہ کر دیا جائے گا۔ ریاض میں پاکستانی سفارت خانے کے کونسل ویلفیئر عبدالشکور نے اردو نیوز کو بتایا کہ 12 مارچ سے اب تک ریاض ریجن سے 196 میتیں بھیجی جا چکی ہیں، جبکہ 26 پاکستانیوں کے سرد خانے میں موجود ہیں۔ ان کے مطابق کاغذی کارروائی مکمل ہوتے انہیں بھی جلد روانہ کر دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ سعودی عرب سے میتیں پاکستان منتقل کرنے کا ایک مخصوص طریقہ کار ہے۔ سعودی قوانین کے مطابق تمام مراحل اور کاغذی کارروائی مکمل ہونے کے بعد ہی میتیں بھیجی جاتی ہیں۔ اس سوال پر کہ عام حالات میں میت کی پاکستان روانگی میں کتنا وقت درکار ہوتا ہے، ماجد میمن کا کہنا تھا کہ اس کا دار و مدار حالات پر ہے۔ اگر کسی کارکن کی موت کی وجہ طبی ہو تو 5 دن یا زیادہ سے زیادہ 1 ہفتے میں سعودی قانون کے مطابق تمام کارروائی مکمل کر کے میت روانہ کر دی جاتی ہے۔ اگر موت کسی اور وجہ سے ہوئی ہو تو اس میں تاخیر ہوتی ہے۔ سعودی قانون کے مطابق کارروائی مکمل ہونے کے بعد ہی میت حوالے کی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کے باعث لگائی گئی سفری پابندیوں کے باعث میتوں کی پاکستان منتقلی میں تاخیر ہوئی، تاہم جیسے ہی خصوصی پروازیں شروع ہوئیں، میتوں کی منتقلی کا کام تیزی سے کیا گیا۔ ایک اور سوال پر انہوں نے کہا کہ زیادہ تر لوگ میت پاکستان لے جانے کی خواہش ظاہر کرتے ہیں۔ اگر تدفین سعودی عرب میں کی جائے تو NOC کے اجراء و تمام کارروائی کے لیے 1 دن درکار ہوتا ہے۔ ویلفیئر کونسل نے میت کی منتقلی کے اخراجات کے حوالے سے بتایا کہ یہ کفیل کمپنی یا لواحقین کو ادا کرنا پڑتے ہیں۔ ان میں میت کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے ایک انجیکشن ہے جس کی قیمت اس وقت 5000 ریال ہے، جو سعودی وزارت صحت وصول کرتی ہے۔ ان کے مطابق کارگو ہینڈلنگ، ڈاکومنٹیشن، ایمبولینس، ہسپتال، ایئرپورٹ چارجز اور دیگر کی مد میں لگ بھگ 2500 ریال خرچ ہوتے ہیں اور یہ تمام کام پرائیویٹ کمپنی کے ذریعے انجام دیا جاتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کسی کارکن کی موت کی صورت میں میت کو اس کے ملک واپس بھجوانا کفیل کی ذمہ داری ہے۔ عموماً یہ اخراجات کمپنی یا کفیل ادا کرتا ہے، تاہم جو تارکین غیر قانونی طور پر مقیم ہوں یا اپنے کفیل سے ہٹ کر کہیں اور کام کر رہے ہوں تو ایسی صورت میں کفیل اخراجات ادا کرنے سے انکار کرتا ہے تو لواحقین یہ رقم ادا کرتے ہیں۔ سفارت خانے کا ویلفیئر سیکشن یا کمیونٹی کی تنظیمیں میت کی پاکستان منتقلی میں مدد کرتی ہیں۔ اگر کسی کارکن کا سعودی عرب میں کوئی والی وارث موجود نہ ہو تو قونصلیٹ کا ویلفیئر سیکشن میت پاکستان بھیجنے کا انتظام کرتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ایک خبر، ویسے تو افسوسناک خبر ہے جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تو دوستو، اسی طرح کی جو سعودی نیوز اپڈیٹ ہوتی ہیں اس کو دیکھنے اور سننے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔